السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو انتہائی اہم معاملات ہیں۔ ایک تو ہے پاکستان کی کرکٹ کا، پاکستان قومی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں شکست کھا گئی ہے، اور دوسرا جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں، اس خبر کا ہی تسلسل ہے۔ اس میں ایک وضاحت بھی ہوگی جو میں نے کرنی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم آج میلبرن میں تھی، انگلینڈ کے ساتھ T20 میں مقابلہ تھا۔ بڑی مشکلوں سے، قسمتوں سے ہماری ٹیم جو ہے، اور محنتوں سے ظاہر ہے، پہنچی تھی ورلڈ کپ کے T20 فائنل میں، مگر بدقسمتی، اتنی قسمت خوش قسمتی سے پہنچی، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے جو پلیئر تھے جن کے اوپر انحصار تھا، کیونکہ بیٹنگ لائن تو فیل ہو گئی تھی، تو بولنگ لائن کا معاملہ تھا۔ تو بولنگ لائن میں جو سب سے بڑے بولر تھے ہمارے شاہین شاہ آفریدی، وہ انجرڈ ہو گئے۔ وہ اپنا اوور کراتے کراتے ان کو جو ہے وہ جو پہلے انجری تھی، جس سے کچھ عرصہ پہلے سے احتیاط ہو کر وہ انہوں نے جوائن کیا تھا کہ ورلڈ کپ میں تنقید بھی ہوئی تھی کہ ان کو نہ کھلایا جائے، وہ ابھی مکمل فٹ نہیں ہے، لیکن شاہین نے کہا کہ نہیں، میں مکمل فٹ ہوں، اور ٹیم مینجمنٹ نے بھی کہا کہ نہیں، وہ مکمل فٹ ہے، لہٰذا ان کی ضرورت بھی ہے، تو ان کو کھلایا گیا۔ لیکن بہرحال کرکٹ ہے، ہارڈ لک، نہیں جیت سکے۔ اچھا، اس میں نا جو اس شاہین شاہ آفریدی کی جو انجری ہے، اس انجری کے لے کر کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہ انجری تھی یا ہوئی یا کیا بھی، مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی سازشیں ہوتی ہیں نا، سازشی تھیریز۔ اب آپ سوچیں کہ جب ملک کے سب سے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہلانے والے عمران خان صاحب سازشی تھیریز کے ذریعے پوری کی پوری قوم کو انہوں نے ایک مفلوج بنایا ہو یا یرغمال بنایا ہو اپنے ایک پروپیگنڈا کے گرد، تو پھر ظاہر سازشی تھیریز تو پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ اور دوسرا ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، جب پاکستان جو ہے وہ اپنا فائنل میں آ گیا اور انڈیا بری طرح پٹ کر انگلینڈ سے نکل گیا، سیمی فائنل سے باہر ہو گیا، تو اس پر انڈین میڈیا نے، اور خاص طور پر وہ جو پروپیگنڈا کے طور پر، ظاہر ہے وہ سنجیدہ میڈیا نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک اپنا رپورٹ چلائی تھی، وائرل ہو کر ہمارے تک بھی پہنچ گئی تھی، وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دی تھی۔ وہ رپورٹ یہ تھی کہ جی پاکستان نے نا کالا جادو کروایا کسی بنگالی بابے سے انڈیا کے ہرانے کے لیے، تاکہ انڈیا باہر چلا جائے اور پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں چلا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ جی وہ جو شاہین شاہ آفریدی ہیں، ان کی انجری جو ہے وہ صحت یاب تو ہو گئے تھے، تو ان کی انجری کہیں کسی حساب کتاب، کسی دھاگے ٹونے، کسی علم کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ورلڈ کپ کے دعوے دار دو ہو جائیں، ایک تو پہلے موجود ہیں، دوسرا بھی دعوے دار آ جائے، بابر اعظم کہے کہ میں نے بھی ورلڈ کپ جتوایا پاکستان کو، تو لہٰذا نہ ہو دوسرا ورلڈ کپ، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ تو اس طرح بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی کہیں اس طرح تو نہیں ہے۔ مجھے ایک دو بندوں نے فون کیا، اس کے بعد میں نے، ظاہر ہے یہ ایک سازشی تھیری ہے، ایک مذاق ہی ہے، اس پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے، لیکن بہرحال لوگ کس طرح سوچتے ہیں۔ بہرحال ہارڈ لک تھی، پاکستان آج نہیں جیت سکا، محنت کی لڑکوں نے، اچھی محنت کی۔ ہم نے پہلے تو بالکل نظر آ گیا تھا کہ پاکستان باہر چلا گیا، اور پھر اچانک کچھ قسمت نے ساتھ دیا، اور کچھ لڑکوں نے محنت کی، کم بیک کیا، اور آج بھی اچھی فائٹ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فائٹ نہیں ہوئی، اچھی فائٹ ہوئی۔ اگر شاہین شاہ آفریدی کی انجری جو ہے، جو کہ تھی ان کو، اگر وہ آڑے نہ آتی تو میچ تو پھنسا لیا تھا لڑکوں نے، خاص طور پر نسیم شاہ کی بولنگ، شاہین شاہ آفریدی کی۔ انہوں نے بہرحال وہ جو بٹلرز اور ہیلز، انہوں نے جو بھڑکس نکالا تھا نا سیمی فائنل میں انڈیا کا، ان کے انہوں نے مطلب ٹھیک ٹھاک واٹ لگائی پراپر، ان کو کھیلنے نہیں دیا، جس کو کہتے ہیں نا ہلنے نہیں دیا، ایسی بولنگ کی کہ وہ ہل کر رہ گئے۔ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ کرکٹ ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ اگر ہم جیت جاتے تو پھر ورلڈ کپ ہماری طرف آ رہا ہوتا، ہم ہار گئے، ورلڈ کپ برطانیہ والے لے گئے، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے متعلق میں نے پہلے جو ویلاگ کیا تھا، اس میں نے گزارش کی تھی کہ آج کیونکہ ورلڈ کپ کا فائنل ہے، لہٰذا عمران خان صاحب آج جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ تو جو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، یہ ولید صاحب جو ہیں، ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، علامہ اقبال کے پوتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، تو میں نے اس ٹویٹ کو غلط سمجھا تھا، یعنی میری غلطی ہے۔ اس میں بعد میں نے جب ریپیٹ کیا، جب عمران خان صاحب کا تقریر خطاب جب شروع ہو گیا آج کھاریاں میں، تو جب میں نے سوچا کہ یار میں نے کہیں پڑھا تھا، کہیں دیکھا تھا، میرے پاس خبر آئی تھی کہ آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تو پھر میں نے دوبارہ ریپیٹ کے ساتھ اپنا وہ جو تھا ٹویٹ کے ساتھ رجوع کیا۔ میں نے جب دوبارہ دیکھا تو مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ پر مجھے اس کا غلط فہمی ہوئی، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر غلط آپ مس کوٹ کر جائیں، مس رپورٹ کر جائیں، تو آپ کو اس پہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں ہونی چاہیے بطور جرنلسٹ،
اور جرنلسٹ ہوتا ہی یہی ہے کہ اگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا کوئی چیز غلط رپورٹ کر لے تو اس پر معذرت بھی کر لے اور معافی بھی لے اپنے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، ویورز ہیں، مہربان ہیں، ان سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ عمران خان صاحب آج لانگ مارچ سے بھی خطاب نہیں کریں گے، آج لانگ مارچ کی بھی چھٹی ہوگی، لیکن وہ ٹویٹ میں یہ تھا کہ آج کرکٹ کی وجہ سے، فائنل کی وجہ سے عمران خان صاحب آج کوئی ملاقاتیں نہیں کریں گے۔ تو اس کو میں نے ملاقاتوں کو ایکٹیویٹیز سمجھ بیٹھا تھا، تو میرا خیال تھا کہ کیونکہ سیمی فائنل جو تھا بدھ کو، اس پر بھی چھٹی کی گئی تھی، تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اب اس کے باقی جو حصے ہیں وہ میرے ویلاگ کے، اس سے اس کی عمران خان صاحب نے آج کے خطاب میں تصدیق کر لی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اب ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی نے گھیرا ہوا ہے کہ خان صاحب بس اب آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ، یہ سیاست نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے آگے جائیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہوگا، اور وہ نقصان لیگل ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ہوگا، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا، جائز ہوگا آپ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالے۔ تو آج دوسرا خطاب تھا عمران خان صاحب کا، ایک خطاب انہوں نے کل کیا تھا، ایک آج کیا تھا۔ جو کل کا خطاب تھا اس میں بھی عمران خان صاحب ٹھنڈے تھا اور ہینڈلرز کا لفظ استعمال کیا تھا، آج بھی صرف ہینڈلرز کا لفظ استعمال کیا، باقی نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، نہ لیفٹ گئے نہ رائٹ گئے۔ ہاں اتنا انہوں نے ضرور کیا کہ جی میں اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں، اور سپریم کورٹ میں جانے کے لیے تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان جو ہیں، منتخب ارکان، وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جا کر کہیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے پٹیشنر بن کر کے جی ہمارے قائد کے اوپر، ہمارے لیڈر کے اوپر، سابق وزیر اعظم کے اوپر ایک حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ اس حملے کی پراپر تفتیش ہو، تحقیقات ہو اور ان کی ایف آئی آر کی بنیاد پر ہو۔ پھر وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے، غلط ثابت ہوتا ہے الزام، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرا مطالبہ سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی خود تفتیش اور تحقیقات کرے۔ تو مطالبہ بالکل جائز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو فل کورٹ بینچ بنانے کی درخواست کی ہوئی ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ اگر اس درخواست کو پذیرائی دیتی ہے، نہیں دیتی، سپریم کورٹ اگر فل کورٹ نہیں بناتی، 2 رکنی 3 رکنی 4 رکنی جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، سپریم کورٹ کی مرضی ہے وہ۔ تو بہرحال وزیر اعظم نے عمران خان صاحب سے پہلے سپریم کورٹ کو عرضی کی ہوئی دی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب، اچھا اس درخواست جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی کل ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں، پی ٹی آئی کے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیاں اور دیگر ارکان۔ اب قومی اسمبلی کے ارکان تو آپ رہے نہیں ہیں، اگر آپ نے ریزائن کر دیا ہے، بے شک اسپیکر آپ کے ریزائن نہیں مان رہے، اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، آ کر تصدیق کریں تو اس کے بعد آپ کے ریزائن تسلیم کیے جائیں گے، آپ نہیں جا رہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ریزائن کر دیا ہے، تو ہم تو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں۔ تو آپ کو یہ بات سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ جا کر یہ جو ہمارے پاس نیب کی ترامیم آپ لے کر آ گئے ہیں چیلنج کرنے، یا آپ جو دیگر امور جہاں پر لے کر آتے ہیں سیاسی معاملات، سپریم کورٹ نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ کو کہ جی آپ جا کر پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بات آپ کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کی، جو صدر مملکت سے ملاقات جو صدر مملکت نے کروائی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یہی کہا گیا تھا کہ جی حضور آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم ہے نا، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو وہاں سے ریزائن کر چکے ہیں۔ تو جب ریزائن کر چکے ہوئے تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ارکان قومی اسمبلی تحریک انصاف کے، تو تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ کی طرف جائے گی۔ یہ میں نے اس دن بات کی تھی جس دن انہوں نے ریزائن کیا تھا، یہ میں بات ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں، یہ میں بات آج حالات کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف اب اس طرف جا رہی ہے۔ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے وہ کہیں گے ہم ارکان اسمبلی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر عمران خان صاحب ایک فیس سیونگ چاہتے ہیں، جو کہ آج ان کی تقریر سے جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا جو لانگ مارچ ہے، میرا لانگ مارچ جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشنز کے لیے ہے۔ یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جی لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ چور ہیں، وہ بھگوڑے ہیں، انہوں نے پیسہ چرایا ہوا ہے، وہ کرپٹ ہیں، وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا اچھا آرمی چیف کیسے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو آرمی چیف کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب ابھی تک ان کی جو ایک ہے نا وہ اپنا، حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی گئی، نہیں مانی گئی، ان کے جو بلیک میلنگ کہہ لیجئے، ان کا جو پریشر کہہ لیجئے، وہ نہیں مانا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی وہ بھی ٹرین مس ہو گئی۔ تو اچھا انتخابات کی بات اب عمران خان صاحب جو آخری بات دوبارہ واپس لے کر آ گئے آج خطاب میں،
وہ یہ تھا کہ جی میں ہینڈلرز کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے ایک سازش کے ذریعے، ایک سازش ہوئی، آپ نے ان کو چوروں کو، ڈاکوؤں کو مسلط کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ 7 ماہ کے اندر اندر انہوں نے ملک تباہ و برباد کر دیا ہے، میں تو ملک کو پتہ نہیں چاند پر لے گیا تھا اور میں نے تو فارن پالیسی میں یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، انہوں نے کون سی فارن پالیسی بنائی ہے؟ لہٰذا میں ان کو ہینڈلرز کو کہتا ہوں کہ جی جو ہے وہ دوبارہ جو اپنی غلطی سے رجوع کریں، آپ نے دیکھ لیا آپ نے غلطی کی ہے، لہٰذا آپ اس کو تسلیم کریں اور آپ انتخابات کروائیں، انتخابات کی تاریخ دیں، صاف شفاف انتخابات کروائیں تاکہ ملک آگے بڑھے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں عمران خان صاحب، شاعر اس میں کہتا ہے کہ جی میں سارا کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، میرے ساتھ صرف بٹھا دو، کیونکہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو، ایک بار نہیں دونوں ملاقاتوں میں کہا۔ پھر صدر مملکت عارف الوی نے کل برملا کہہ دیا کہ جی میں نے کوشش کی تھی، عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں اس کے اوپر مذاکرات کرنے کی، بات کروانے کی، میں نے پوری کوشش کی تھی، مگر وہ میری کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، نتیجہ نہیں نکلا، لہٰذا میں دوبارہ کوشش کروں گا اور اپنی کوشش میں جاری رکھے ہوا ہوں، یہ کہا عارف الوی صاحب نے۔ تو عمران خان صاحب کی جتنی کوششیں تھیں وہ تو ہو گئی ناکام۔ تو اب عمران خان صاحب جتنے بھی وہ اپنا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کا نہیں چلا۔ تو اب عمران خان صاحب دوبارہ انگیج کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ، انگیجمنٹ چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ، اور فیس سیونگ چاہتے ہیں، جو کہ میں نے صبح آپ کو خبر دی تھی۔ اس خبر میں پھر جو عمران خان صاحب کی آج کی تقریر ہے اور کل کی تقریر، دونوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں گے، سنیں گے، ایک جیسی ہیں، جن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن مسلسل دوسرے دن ٹھنڈی ٹھار تقریر جس میں کسی بھی کا نام نہیں ہے۔ ایون آج بھی جب عمران خان صاحب نے ایف آئی آر کی بات کی تو اس ایف آئی آر کے معاملے میں عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا، لیتے رہے جنرل فیصل نصیر کا نام، کسی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی مرضی سے ایف آئی آر، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر فلاں فلاں نے اٹیک کروایا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری مرضی کی ایف آئی آر ہو، تو میری ایف آئی آر میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں کاٹی جا رہی؟ تو یہ جو عمران خان صاحب نے ساری باتیں کیں، اس سے یہ لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو کہ میں نے جو خبر دی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب مذاکرات چاہتے ہیں، فوج کے ساتھ مذاکرات ان کے ناکام ہو گئے، حکومت نے مذاکرات سے انکار کر دیا، اب دوبارہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس اسی پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، اسی پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں جس پوزیشن پر وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کے پاس گئے تھے۔ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، یا جو آج انہوں نے خود ذکر کیا نا کہ میں ہینڈلرز کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ ان کو لے کر آئیں گے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، تو یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا، تو دوبارہ فوج کو عمران خان صاحب اس پوائنٹ پر لانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ جی ان کو گھر بھیج کر دوبارہ انتخابات کروائیں، یا کم از کم حکومت کے ساتھ مجھے بٹھا دیں۔ وہ جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان صاحب گئے تھے، اس کے بعد پھر صدر الوی کے ذریعے انہوں نے جو آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، تو اب دوبارہ واپس وہیں پر آ گئے۔ ورنہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، میں تو لے کر پبلک لے کر آ رہا ہوں اسلام آباد، اب میں تو کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں انتخابات لے کر واپس آؤں گا۔ تو اب عمران خان صاحب کو جو صورتحال جس میں وہ پھنس چکے ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے بندے کو باہر سے کوئی نکالے گا تو نکلے گا، ورنہ وہ اندر ہی دھستا جائے گا جتنی کوشش کرے گا۔ عمران خان صاحب نے عارف الوی کو کوشش کی تھی کہ ان کو اس دلدل سے نکالیں، لیکن عارف الوی نے نکالنے کے لیے جو رسی پھینکی تھی وہ کچی تھی، بوسیدہ تھی، عمران خان صاحب کا وزن زیادہ تھا، وہ رسی ٹوٹ گئی، تو عمران خان صاحب دلدل میں دھس گئے، وہ رسی بیچ میں سے ٹوٹ گئی، تو عارف الوی صاحب کا بچانا بھی عمران خان صاحب کو کام نہیں آیا۔ تو اب عمران خان صاحب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو حکومت کے ساتھ بٹھائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح فوج نے، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے واضح کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہو، ہم انتخابات آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اب جو عمران خان صاحب کا جو نیا ایک اسٹائل ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، بلکہ آج تو ان کے لیے ٹریڈ مل بھی آ گئی، وہ تو میں نے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی تھی، مجھے کسی مہربان دوست نے بھیجی تھی، وہ باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے بھیجی تھی، اخلاق باجوہ دنیا ٹی وی میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے پرسنل بھیجی تھی کہ یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ان کی ہڈی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہڈی کو ضرب آئی ہوئی ہے، فریکچرڈ تھی وہ گولی کے ذرات لگنے کی وجہ سے، لیکن اب 3 کو ہوا تھا، 4 کو ان کو بینڈیج وغیرہ ہو گیا تھا 4 نومبر کو، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جب 13 نومبر ہے،
تو ممکن ہے کوئی فرق آ گیا ہو. تو عمران خان صاحب نے گھر کے اندر اب ساری ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہوئی ہیں. وہ ٹریڈ مل بھی گھر میں منگوا لی ہے انہوں نے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ یہیں پر بیٹھے رہیں گے. اسلام آباد جانے سے ان کو ڈر لگ رہا ہے. تو وہ یہیں پر وہ جتنے بھی عمران خان صاحب نے کوششیں کی تھیں, جتنے بھی کارڈز کھیلنے تھے کھیل لیے. ایک کارڈ تو اور عمران خان صاحب نے کھیلنے کی کوشش کی تھی, وہ آپ کو یاد ہوگا جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو آدھی رات کو ہمارے ساتھ آ کر آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اور دن میں جا کر ان کو غدار کہتے ہیں, جلسوں میں جا کر غدار کہتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پھر میرے پاس بھی بہت سے راز ہیں, اگر میں بولوں گا تو پھر تو انہوں نے ایک دھمکی لگائی تھی. تو وہ دھمکی جو عمران خان صاحب نے لگائی تھی, اس دھمکی پر میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی. اس کے متعلق اب عمران خان صاحب نے بند کمروں میں باتیں کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے جو وہ جس کی بنیاد پر دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے یا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. صبح کے ولاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.